السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں مناقب عمر بن عبدالعزیز۔ میں اس کے بارے میں بہت بتا چکی ہوں آپ لوگوں کو۔ عمر بن عبدالعزیز آپ جانتے ہیں کہ اموی ریاست کے خلافت کے 8ویں فرمانروا تھے، اور علامہ ابن جوزی نے، جو کہ بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے سیرۃ العمرین کے نام سے کتاب لکھی تھی، اور انہوں نے اس کتاب میں ان کا ذکر کیا حضرت عمر فاروق کا اور عمر بن عبدالعزیز کا۔ حضرت عمر فاروق کی نسبت سے انہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ جب یہ خلیفہ بنے، انہوں نے سب سے پہلے اپنے خاندان کی ناجائز کارروائیوں کو ختم کیا۔ ان کے خاندان کے پاس جتنی بھی زمینیں تھیں اور آپ نے ان کے حقداروں کو واپس کی، اور آپ کے خاندان والے بھی آپ کے دشمن بن گئے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی پھوپھی کو آپ کے پاس بھیجا۔ تو آپ نے تب بھی یہ کہا کہ میں قیامت کے سوا کسی اور دن سے نہیں ڈرتا۔ خود ان کے پاس بھی بہت زیادہ زمینیں تھیں۔ آپ نے جب ان کا فیصلہ کرنا چاہا تو اس وقت کے جتنے بھی بڑے بڑے مذہبی رہنما تھے، آپ نے ان سے پوچھا، ان سب نے یہ کہا کہ آپ اپنے صاحبزادے کو بلا لیجئے اور ان سے پوچھئے۔ اور اس کے بعد آپ کے بیٹے نے بھی یہ کہا کہ آپ یہ جائیداد جو زمینیں ہیں آپ واپس کر دیجئے، کیونکہ ان پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے غلام سے، جن کا نام مزاحم تھا، آپ اس کو بہت مانتے تھے، آپ نے اس سے کہا، تو اس نے کہا کہ آپ کے امیر المومنین، آپ اس بات کو دیکھیں کہ آپ کا گزر کیسے ہوگا۔ آپ رونے لگے اور آپ نے فرمایا کہ ان کا مالک خدا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں سب سے اہم بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب وہ خلیفہ بنے تھے تو ان کی عمر 37 سال اور کچھ مہینے تھی، اور وہ صرف اور صرف 1.5 عرصہ، پونے 2 سال تقریباً وہ زندہ رہے ہیں، خلافت ان کی ہے، اور 40 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے عمر ثانی انہیں کہا جاتا ہے، انہوں نے کوشش کی کہ اپنی ریاست کو اسلام کے اصولوں کے مطابق چلانے کی، ٹھیک ہے، اور یہ اموی ریاست کے، اموی خلافت کے کہنے چاہیے 8ویں فرمانروا تھے، اور اموی خاندان کی بنیاد حضرت امیر معاویہ نے رکھی تھی، اور وہ پہلے خلیفہ تھے، پھر اس کے بعد ان کے بیٹے یزید، پھر اس کے بعد جتنی بھی آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کس چیز کا درس دیتا ہے، خلفائے راشدین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونا، اپنی زندگی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارنا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا، لوگوں کے اندر، عوام کے اندر، حکومت کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی چلی گئیں، حکمران بھی ایسے ہی ہو گئے تھے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب خلافت سنبھالی تو آپ نے سب سے پہلے ان برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ آپ کی زندگی کا سب سے اہم ترین بات جو بہت زیادہ متاثر کن ہے، آپ نے غیر مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ آپ نے، اور دوسرا بڑا سب سے اہم ترین کام کہ آپ نے جتنی بھی جائیداد زمینیں تھیں وہ حقداروں کو واپس کی۔ آپ کے خاندان والے آپ کے مخالف ہو گئے، لیکن آپ نے اللہ کی کتاب قرآن مجید کے مطابق فیصلہ دیا۔ پھر اگر دیکھا جائے، پھر ہم بتاتے ہیں کہ جب عمر بن عبدالعزیز کو اپنے خاندان میں سب سے زیادہ محبت ابن سلیمان سے تھی، وہ اپنی جاگیر کی سند آپ کے پاس لے کے آئے، اور لیکن آپ نے کہا، اور آپ نے پوچھا کہ تمہاری پاس زمین کہاں سے آئی، تو اس نے کہا کہ یہ حجاج نے دی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ حجاج کی اولاد کے اس پر حق ہے، آپ کا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ ابن سلیمان رونے لگ جاتے ہیں، لیکن اور مزاحم نے کہا کہ آپ تو انہیں بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ کو ابن سلیمان سے بہت محبت ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں انہیں اپنے بیٹے کے برابر چاہتا ہوں، اور میں خود اپنے نفس کے ساتھ، آپ یہ دیکھیں کہ سب سے بڑی جنگ، جہاد اپنے نفس کے ساتھ ہے۔ جب اپنے نفس پر قابو پا لیتے ہیں، نفس یہ نا جو ہمیں خواہشات، یہ ایسا ہے کہ جو ہمیں دنیا کے پیچھے بھگاتا ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں یہ مل جائے، وہ مل جائے، لیکن ملتا تو وہی ہے جو اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔ جو کچھ آپ کا ہے آپ کو وہی ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ اور اس طرح جو بادشاہ ہوتا ہے یا خلافت ہوتی ہے، وہ اللہ، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ زمین پر آپ اللہ کے نائب ہیں، آپ امانت ہے آپ کے پاس اللہ کی، اور آپ نے اللہ کے احکامات کو زمین پر نافذ کرنا ہے۔ آپ نے ہر فیصلہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کے مطابق کرنا ہے۔ آپ نے سچائی اور حق کے راستے
راستے پر چلنا ہے، چاہے پوری دنیا آپ کے مخالف ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اور بنو امیہ کا سب سے جو بڑی بات تھی، ان کے دفتر اعمال میں سب سے زیادہ جو جس چیز نے انہیں برباد کر دیا، ختم کر دیا، وہ یہ تھی انہوں نے آزادی اور حق گوئی کا استحصال کیا۔ استحصال ہوتے ہیں کسی چیز کو جڑ سے ختم کرنا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب کہ حکومت قائم کی جاتی ہے تو اس کے بعد اب اگر آپ لوگ کہیں، جیسے اب کلاس ہے، اب کلاس میں بچوں کو بولنے کا حق دیا جاتا ہے، آپ اپنی بات کہیں، دوسروں تک اپنی بات پہنچائے، اس طرح حکومت قائم ہوگی۔ اور انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ ہم جو کچھ بھی کریں، لوگوں کی زمینیں چھینیں، لوگوں کے ساتھ برا سلوک کریں، غیر مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک کریں، کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ہمیں کچھ کہیں۔ تو بنو امیہ نے سب سے پہلے یہ کیا، جس کی وجہ سے وہ برباد ہو گئے۔ تو جیسے ہی، اور عبد الملک نے تو تخت پر بیٹھ کے یہ حکم دیا تھا کہ کوئی شخص میری کسی بات پر روک ٹوک نہ کرے، اور جو ایسا کرے گا وہ سخت سزا پائے گا۔ اور جیسے ہی آپ خلیفہ بنتے ہیں تو آپ نے اس بدعت کو، بدعت کہتے ہیں دین میں نئی چیز جو شامل ہو جاتی ہے، آپ نے اس کو ختم کیا، اور آپ نے دو نہایت متدین سے مراد ہے دیندار سچا شخص، اور جو اپنے وعدے کا بات کا سچا ہو، اور راست باز سے مراد ہے سچے انسان مقرر کیے، بندے مقرر کیے۔ اور آپ نے کہا کہ جو بھی غلطی ہو، عدالت کے پاس آپ نے ہر وقت موجود رہنے کا انہیں حکم دیا، اور جو بھی غلطی ہو اس پر فوراً ٹوکیں۔ اور اس سے عام لوگوں میں جرت ہوگی کہ وہ نہایت بے باکی سے ان کے اقوال اور افعال پر نکتہ چینی کرنے لگ گئے تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو انہوں نے اس پہ کیا، کہ سب سے زیادہ آپ نے لوگوں کو اس بات کا حق دیا کہ جو بھی اگر کوئی غلط کام کرتا ہے اور لوگ اسے صحیح نہیں سمجھتے، تو لوگوں کو اس بات کا حق ہے کہ وہ اس کے خلاف بولیں، اس کے خلاف آواز بلند کریں۔ آپ نے لوگوں کو آواز بلند کرنے کا حق دیا، نکتہ چینی کرنے کا حق دیا۔ اور محدث ابن جوزی نے ایک سند کے ساتھ واقعہ نقل کیا ہے کہ، اور اس میں اس واقعے میں بتایا ہے کہ فریق مقدمہ ایک عیسائی تھے، اور مسلمہ بن عبد الملک کا واقعہ ہے، اور انہوں نے دائر کیا کہ گرجا کے متولیوں کے پاس ایک زمین تھی، اور انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ اور جب آپ عدالت میں انہیں جب اب اجلاس ہوا تو حسب قاعدہ جو عیسائی تھے وہ کھڑے تھے، لیکن مسلمہ جنہیں خاندانی زوم، خاندانی غرور تھا، اپنے آپ پہ فخر تھا، وہ بیٹھ کر گفتگو کرتے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ تمہارا فریق مقدمہ کھڑا ہے تو تم بیٹھ نہیں سکتے، یا تو تم اس کے برابر کھڑے ہو جاؤ، یا پھر کسی ایسے کو مقرر کرو جو تمہاری طرف سے مقدمے کی پیروی کرے۔ دیکھیں اپنے خاندان کے خلاف، اپنے لوگوں کے خلاف انہوں نے سب سے پہلے کیا کہ آپ نے جو زمین تھی، وہ زمین بھی آپ نے عیسائیوں کو لے کے دی، اور آپ نے مسلمہ بن عبد الملک سے یہاں تک کہا کہ آپ بیٹھے ہیں اور آپ کے فریق مقدمہ کھڑے ہیں، تو یہ انصاف نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آپ اکثر عیسائیوں اور یہودیوں کے پاس جاتے تھے اور ان کے مہمان ہوتے تھے، کھانے کی قیمت باقاعدہ طور پر ادا کیا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی جو ریاست تھی اس میں مساوات اور جمہوریت کو اور مساوات، برابری کا حق دیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے قرآن کا حکم ہے کہ کسی بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کسی عربی کو عجمی کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے سوائے تقویٰ اور پرہیزگاری کے۔ دین اسلام کس چیز کا درس دیتا ہے؟ مساوات کا درس دیتا ہے۔ سب لوگ اللہ کے ہاں برابر ہیں، لیکن مقام اسی کا ہے جو تقویٰ اور پرہیزگاری میں۔ لیکن آپ کسی بھی شخص کو اس کے عقیدے کی بنا پر، اس کے رنگ نسل کی بنا پر، اس کے مسلک کی بنا پر آپ اسے الگ نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی جو ریاست تھی، حکومت یا سلطنت تھی، اس کی بنیاد مساوات اور جمہوریت پر رکھی تھی، اور آپ معاشرت اور عام زندگی میں بھی اس کا لحاظ رکھتے تھے۔ اور عمر بن عبدالعزیز جب ان کی وفات کا وقت آیا تو ان سے کہا کہ وصیت کر جائیے، تو ان نے کہا میرے پاس ہے کیا جو وصیت کروں؟ تو مسلمہ بن عبد الملک نے کہا کہ ابھی میں 1,00,000 دینار بھیجتا ہوں، اس میں سے وصیت کیجیے۔ تو آپ نے کہا یہ بہتر ہے کہ آپ یہ رقم ان لوگوں کو واپس کریں جن سے آپ نے یہ رقم لی ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے صرف 17 دینار چھوڑے تھے، جو کہ کچھ رقم آپ کے تجہیز و تکفین پر خرچ ہوگی، اور باقی آپ کے جو دینار بچے آپ کے ورثہ پر تقسیم ہوئے۔ اور آپ نے اپنی ریاست کی بنیاد اسی اصول پر رکھی تھی جو اسلام نے قائم کیا تھا۔ تو میرے خیال میں آپ کو سمجھ آ گیا ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز، یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، آپ اسے گھر بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ کو یہ اور بھی آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ آپ نے بس دیکھنا ہے کہ اب آپ نے اس کے جو معروضی سوالات ہیں آپ کو معلوم ہونے چاہیے علامہ ابن جوزی کون تھے، مناقب سے کیا مراد ہے،
سیرت العمرین سے کیا مراد ہے، میں نے عمرین کی وضاحت بھی بہت بار کی ہے۔ خانہ خطبیہ کس زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی کیا ہے، اور یہ کس شہر میں، کس ملک میں یہ کتب خانہ موجود ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ذات کی سب سے اہم ترین خوبی جسے علامہ شبلی نعمانی کو نے بہت متاثر ہوئے وہ کون سی ہے؟ ان کا سلوک عیسائیوں کے ساتھ کیسا تھا، غیر مسلمانوں کے ساتھ وہ کس طرح پیش آتے تھے؟ انہوں نے سب سے پہلے کون سا کارنامہ سر انجام دیا کہ اپنے خاندان کی ناجائز کارروائیوں کو ختم کیا؟ آپ سب کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے حق کے لیے آواز بلند کی، اور آپ کے خاندان، آپ کی جو عموی ریاست تھی اس میں یہ تھا کہ کوئی بھی حکومت کے خلاف نہیں بول سکتا تھا۔ آپ نے سب سے پہلے اس چیز کو ختم کیا اور اس مقصد کے لیے 2 راست باز اور متعددین مقرر کیے۔ استحصال کا معنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ راست باز متعددین سے کیا مراد ہے؟ اور ان کی جو سلطنت تھی، حکومت اور سلطنت تھی، اس کی بنیاد مساوات اور جمہوریت پر رکھی گئی تھی۔ وہ نہ صرف حکومت میں بلکہ معاشرت میں اور ذاتی زندگی میں بھی اس کا بہت خیال رکھتے تھے، اور وہ عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ کھانا کھاتے اور باقاعدہ طور پر اس کی رقم بھی ادا کرتے تھے۔ اور جب کہ وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے صرف 17 دینار چھوڑے تھے جو آپ کی تجہیز و تکفین پر خرچ ہو گئے، اور جو باقی بچے آپ کے ورثہ پر تقسیم ہو گئے۔ تو آپ نے اس کا سب سے پہلے آپ نے اس کے معروضی یاد کرنی ہے، آپ کو اس کا خلاصہ آپ نے یاد کرنا ہے، اور فرسٹ ڈے میں بہت بات کر چکے ہیں۔ 10 نمبر کا خلاصہ آئے گا، 1 نمبر مصنف کے نام کے اور 9 نمبر خلاصے کے، اور پیراگراف کی صورت میں آپ نے یاد کرنا ہے۔ تو ہمارا فرسٹ جو پہلا سبق ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم کل کریں گے تشکیل پاکستان۔ بہت بہت شکریہ۔ اپنے لڑکی میں زیادہ نہیں آئے۔